بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ الصلاۃ والسلام شہر مکہ میں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو طالب تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اور آپ وہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جن کی پیدائش اللہ کے گھر میں ہوئی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ نے 3 دن تک اپنی آنکھیں نہ کھولی۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ کعبہ سے باہر تشریف لے کر آئی تو بیٹے کو حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ 3 دن سے اس نے آنکھیں نہیں کھولی، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ نابینا تو نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے حضرت علی المرتضیٰ کو اٹھا کر حضور اقدس کی گود میں دیا اور حضور نے اپنی باہوں میں مولا علی کو لیا اور مولا علی کو اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی، اور جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنی گود میں اٹھایا تو مولا علی کی پہلی نظر جو اس دنیا پہ پڑی وہ چہرہ مصطفیٰ پر تھی، اس چہرے پر پڑی کہ جس چہرے کی تعریفیں میرا خدا خود قرآن پاک میں کرتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پرورش شروع سے ہی حضور نے کی۔ ابھی آپ کی عمر 10 سال ہی تھی کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام آپ کے گھر میں ہی آیا اور آپ کا ایک لمحہ بھی کفر میں نہ گزرا۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی کسی بت کی پرستش نہ کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تو آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے، لیکن اپنے بستر پر مولا علی کو سلا کر گئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی بہت سی امانتیں موجود تھیں، اور آپ نے مولا علی کو حکم دیا کہ اے علی، وہ امانتیں تم کفار کو لٹا کر آنا اور پھر مجھ سے مدینہ میں ملاقات کرنا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں رات کو سویا کرتا تھا تو یہ سوچ کر سوتا تھا کہ کیا پتہ اگلی صبح علی کی آنکھ کھلے یا نہ کھلے، یہ شاید علی کی آخری رات ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد کیا کہ یہ امانتیں کفار کو دے دو اور پھر مجھ سے مدینہ میں ملاقات کرنا، تو مولا علی نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ نے مجھے زندگی عطا کر دی ہے اور جو مصطفیٰ نے فرما دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور میں ضرور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں ملاقات کروں گا۔ مکہ کے مشکل دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم کے حکم پر حضور کے لیے پہرا دیا کرتے تھے اور حضور کے ساتھ ہمیشہ حضور کے آگے کھڑے رہتے کہ کہیں کوئی حضور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو طالب، تم اپنے بیٹوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہی کیوں کرتے ہو؟ ان کی جان بھی جا سکتی ہے، تمہارے بیٹے شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ابو طالب کا وہ جواب آج بھی سنہری حروف میں موجود ہے کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جیسے اگر اللہ مجھے 1000 علی بھی دے تو میں محمد مصطفیٰ کی جوتی پہ قربان کر دوں گا۔
اور یہ عشق تھا سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جتنی بھی غزوات ہوئی ان سب میں مولا علی کا نمایاں کردار تھا۔ اب نہایت بہادر انسان تھے اور جنگجو تھے۔ آج بھی اگر کرکٹ کے میچ ہوں، فٹ بال کا میچ ہو، کسی بھی سپورٹس کا میچ ہو، کسی بھی کھیل کا میچ ہو، تو میچ کے آخر میں مین آف دا میچ کا ایوارڈ ایک کھلاڑی کو ملتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹیم میچ میں فتح یاب ہوتی ہے۔ تو آج میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم تمام غزوات کا مین آف دا میچ کسی کو قرار دے سکتے ہیں تو وہ مولا علی کی ذات ہے، کہ آپ نے تمام غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سوائے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ میں مقرر کیا اور اپنا خلیفہ بنایا اور کہا کہ اے علی، رنجیدہ مت ہو، دکھی مت ہو، میری نسبت تمہارے ساتھ ایسی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ غزوہ بدر میں بھی یہاں 70 کفار مارے گئے تو 30 کو مولا علی نے مارا۔ اسی طرح احد میں بھی بیشتر کفار مکہ کو آپ نے شہید کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی تلوار کے علاوہ کسی کی تلوار میان سے باہر ہی نہیں آئی۔ اور غزوہ خیبر کہ جب 40 دن جنگ کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو فتح نصیب نہ ہوئی تو حضور نے صحابہ میں کہا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ پہ دوں گا کہ جس کے ہاتھ کی بدولت اللہ تعالیٰ اسلام کے پرچم کو سر بلند کرے گا اور فتح نصیب کرے گا، اور وہ شخص اللہ کا دوست ہے اور وہ شخص میرا بھی دوست ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس رات ہم سب غور و خوض میں گزارتے اس رات کو کہ کل وہ جھنڈا کس خوش نصیب شخص کو ملے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری دلی خواہش تھی اور میں پوری رات اللہ سے یہ دعا کرتا رہا کہ کل شاید مصطفیٰ وہ پرچم مجھ عمر کو عطا کر دے۔ جب اگلا دن آیا، 40واں روز آیا، تو مصطفیٰ نے پوچھا تمام صحابہ سے کہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ ارے عشق والوں نے جملہ لکھا کہ سب کی نظریں چہرہ والضحیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں شیر خدا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تو صحابہ نے کہا کہ مولا علی کو آشوب چشم ہیں، وہ بیمار ہیں اور وہ اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا اور اپنے لعاب دہن کو مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا تو آشوب چشم تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا اور مولا علی کو اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے صدقے میں شفا نصیب عطا فرما دی۔ مولا علی کے ہاتھ میں پرچم دیا اور مولا علی مقابلے کے لیے گئے تو سامنے یہودیوں کا جنگجو سردار مرحب آ گیا۔ مولا علی نے اسے کہا کہ تم مجھ پر پہلے وار کرو، کہیں تیرے دل میں حسرت نہ رہ جائے کہ تو نے علی پر وار نہیں کیا۔ تو وہ مرحب وار کرتا ہے، مولا علی اس وار کو اپنے ایک ہاتھ سے ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور مرحب پر اپنا حیدری وار کرتے ہیں کہ جس کے سبب مرحب 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ خیبر کے قلعے کا دروازہ جو 70 لوگ مل کر کھولا کرتے تھے، مولا علی نے اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر اس کو ایک طرف پھینک دیا۔ مولا علی کی بہادری کی بدولت، مصطفیٰ کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب عطا فرمائی۔ مولا علی تمام خلفائے راشدین کے دور میں ان کے مددگار ثابت رہے اور اہم مشوروں میں مولا علی کو تمام خلفاء
شامل کیا کرتے اور آپ کے مشوروں پر عمل کیا کرتے۔ مولا علی کے مناقب اور فضائل وہ ہیں کہ جن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ احادیث میں، تفاسیر میں، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضائل و مناقب اگر کسی کے موجود ہیں تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ آپ نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا، جب سوالات کا مجمع اکٹھا تھا تو آپ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اگر وہ مجھے اپنا مولا تسلیم کرتا ہے تو آئے پہلے علی کی چوکھٹ پر اپنے سر کو جھکائے اور پھر مجھ تک پہنچے، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو ولایت کی سب سے پہلی مبارکباد حضرت عمر نے دی، اور آپ نے بھی مولا علی کا ہاتھ بلند کر کر غدیر میں کہا کہ آج سے عمر کا مولا اگر کوئی ہے تو وہ علی کی ذات ہے، اور آج سے عمر بھی علی کو اپنا مولا تسلیم کرتا ہے۔ سیدنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اپنے والد محترم، والد بزرگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کہتی ہیں کہ اے ابا جان، میں اکثر آپ کو مسجد میں دیکھتی ہوں کہ آپ مصطفیٰ کو دیکھنے کی بجائے اپنی نظر کو مولا علی پر رکھتے ہیں اور ٹکٹکی باندھ کر مولا علی کو دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، میں نے تاجدار ختم نبوت، سرکار دو عالم، شہید و جہاں، تاجدار حرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ اے لوگوں، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو وہ بھی عبادت ہے، اگر تم روزہ رکھتے ہو تو وہ بھی عبادت ہے، اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو تو وہ بھی عبادت ہے، اگر تم حج کرتے ہو وہ بھی عبادت ہے، اگر تم عمرہ کرتے ہو وہ بھی عبادت ہے، صدقہ کرتے ہو وہ بھی عبادت ہے، نفل پڑھتے ہو وہ بھی عبادت ہے، خیرات کرتے ہو وہ بھی عبادت ہے، صلہ رحمی کرتے ہو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر یہ ساری عبادتیں موجود ہیں تو ان عبادتوں میں ایک اور عبادت بھی ہے، اور وہ عبادت یہ ہے کہ اگر تم علی کے چہرے کو دیکھو گے تو اللہ اسے بھی عبادت میں شمار کرے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں 3 بڑی جنگیں ہوئیں۔ سب سے پہلی جنگ جمل، دوسری جنگ صفین، اور تیسری جنگ نہروان۔ جنگ نہروان میں خارجیوں نے آپ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تو مولا علی نے ان کے خلاف جنگ کی اور ان کے چھکے چھڑا دیے اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ مولا علی کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی، اور 19 رمضان المبارک کو جب آپ مسجد میں آئے تو نماز میں سجدے کے دوران ایک شخص ملعون اور اس امت کا اور رہتی دنیا تک سب سے بدبخت شخص عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے زہر میں بوجھی ہوئی تلوار سے آپ کے سر اقدس پر وار کیا، جس کا زہر آپ کے جسم میں سرایت کر گیا۔ 2 دن آپ شدید بیمار رہے، اور 21 رمضان المبارک کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ کی نماز جنازہ سیدنا امام حسن
علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عظیم قربانی اور عظیم شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں سیرت صحابہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔